अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आए हैं आपको फ्लावर मिल दिखाने। तो आए हैं हम शिनवारी फ्लावर मिल्स कोहाट, और आज हमारे साथ हमारा कज़न फैसल अमीन कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। तो वही आपको विज़िट कराते हैं शिनवारी फ्लावर मिल्स का। और ये बाहर की बिल्डिंग है फ्लावर मिल्स की, तकरीबन ये 4 मंजिला इमारत है। हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं बिल्डिंग की तरफ और आपको अंदर से आज इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह फ्लोर मिल्स में गंदम को पीस कर आटा बनाया जाता है। खेतों से जब गंदम गाड़ी में आती है तो उसको इधर अनलोड किया जाता है, और इधर जब अनलोड करते हैं गंदम को तो एलिवेटर के ज़रिए इसको फिर ऊपर लेके जाया जाता है। और ये वो एलिवेटर है जिसके ज़रिए फिर ऊपर इसको ले जाया जाता है। गंदम जब लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आती है तो इधर इसकी वॉशिंग होती है, जो इसमें मट्टी या कंकर वगैरह होते हैं वो उससे साफ़ हो जाता है। तो इधर बेसिकली काम है सफाई का, इसको पानी के साथ वॉश किया जाता है। हमारे साथ आज सीईओ है फयाज़ खान शिनवारी जो हमें गाइड कर रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि इधर किस तरह वॉशिंग के बाद इसका प्रोसीजर होता है। क्योंकि गंदम वॉश हो चुकी है और इधर से पानी के साथ वॉश करने के बाद इसके साफ़ होने के बाद इसको इस साइड पे नीचे तहखाने से बनी हुई है, और इसमें इस गंदम को 24 घंटे के लिए स्टोर किया जाता है और खुश्क किया जाता है। अभी सफाई के अमल के बाद जब गंदम नीचे आती है तो बेसिकली ये स्टोनर कहलाता है ये मशीन, और इसमें कंकर और मट्टी वगैरह जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद इस खाने में आते हैं, इस कमरे में आते हैं, और इसके बाद इसको इकट्ठा किया जाता है और फिर इससे आगे इसको अपने सेपरेशन के लिए प्रोसेस करने के लिए अलग कर दिया जाता है। ऊपर उस कमरे से गंदम निकलने के बाद इस मशीन तक आती है, और ये बेसिकली सिर्फ एक ड्रम सा है। इससे गुज़रने के बाद इसमें भी थोड़ा बहुत जो कचर वगैरह होता है वो भी इसमें अलग हो जाता है, और इसके बाद इन मशीनों में आता है। और ये मशीनें जो है इसको अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप क्रश करते जाते हैं। इस एक गंदम के दाने से तकरीबन 4 चीज़ें बे वक्त में सेपरेट होती हैं, जिसमें फ़ाइन आटा, मैदा, सूजी और चोकर होते हैं। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हम इजीली जाते हैं अपने लिए आटा ले आते हैं बाज़ार से, लेकिन आज तक इस पे यही सोचते रहे हैं कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आटा कैसे पीसा जाता होगा और आटा गंदम से कैसे बनता होगा। तो इसलिए आज हमने आपको इधर का विज़िट कराया ताकि आपको भी इल्म हो सके कि गंदम किस तरह मिलों में आती है, और उसका प्रोसेस जो हम सोचते हैं इतना इजी नहीं है। और इधर आके हमें पता लगता है कि इसकी सेपरेशन भी होती है और इससे बैक वक्त 4 चीज़ें निकलती हैं। तो इसलिए हमने आना तो था, तो हमने कहा कि आपको भी इधर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे और आपको भी साथ साथ दिखाए कि किस तरह आजकल की जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये मिलें चलती हैं, और इसमें कितने बंदे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और इसमें किस तरह की जो है प्रोसीजर के बाद चीज़ तैयार होती है। तो आप साथ साथ देखते जाएं कि काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं, साथ साथ हर एक मशीन सेपरेट मशीन है और उसकी सेपरेट मोटर लगी हुई है। ये इन मशीनों से गुज़रने के बाद ये फ़ाइन आटा इधर आ जाता है, एक अलग सी लाइन में आ जाता है, और उसके बाद दूसरे साइड पे फिर ये जो है अभी आपको हम दिखाएंगे कि सुपर फाइन आटा जो मैदा होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बाद एक और प्रोसेस है, उसके बाद उससे सूजी और चोकर ये अलग हो जाएगा और मज़ीद सेपरेशन हो जाएगी। तो आपको हम इसके बाद दिखाएंगे कि अगला प्रोसेस इसका क्या है।
اگلا پروسیس یہاں سے شروع ہوتا ہے. بیسیکلی یہ شفٹرز ہیں, یہ وائبریٹ کرتے ہیں اور گریوٹی کے حساب سے اور اپنے مشینری کے حساب سے اس میں سپریشن ہوتی ہے. اس میں آٹا, سوجی, میدا اور چوکر الگ ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کو سوجی نظر آ رہی ہوگی, یہ بیسیکلی سپریشن ادھر فائنل سپریشن ہو رہی ہے اور اس میں بیسک جو چیزیں ہیں, جو 4 چیزیں ہیں وہ اس میں آ کے بالکل الگ الگ ہو جائیں گی اور یہی اس کا کام ہے. اس کے اندر جالیاں لگی ہوتی ہے اور اپنی اپنی لائنوں میں یہ چیزیں آتی ہے اور اندر ان کی جو گریوٹی جالیاں لگی ہوتی ہے وہ اپنی گریوٹی کے حساب سے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے اپنی اپنی لائنوں میں نیچے بھجوا دیتی ہیں. یہ ایئر لاک کہلاتی ہیں. اس کی ہر ایک مشین کے ساتھ ایک موٹر جڑی ہوئی ہے جو کہ ہوا کا پریشر بنا رہی ہے اور اسی کی ہوا کی پریشر کے ساتھ یہ سارے سسٹم میں گندم کو پروسیجر کے مطابق اوپر لے کے جایا جاتا ہے اور کرش کرنے کے لیے جب نیچے لے کے جایا جاتا ہے سارا اس کا جو پروسیس ہے بیسیکلی ایئر پریشر کے ساتھ ہی اس آٹے کو ہم اس کو پینل روم کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ساری سپلائی فراہم کرتی ہے مل کو اور یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کوئی اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہو تو ایمرجنسی کی صورت میں یہاں سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے اس کو ڈھیلا کرنا یا ٹائٹ کرنا سمجھ گئے. یہ فلور مل کی ورکشاپ ہے جس میں فلور مل کی مشینری وغیرہ کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو ادھر ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کو آپ ٹیکنیکل روم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹول روم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پیکنگ سے پہلے آخری مرحلہ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں گندم میں جو تھوڑا بہت بھی کشر وغیرہ ہو تو وہ ادھر اس میں اس کی صفائی ہو جاتی ہے. اگر سپر فائن ہو تو اس طرح الگ سے اس کے تیلے ہوتے ہیں اس میں بھر دیا جاتا ہے. سوجی ہے, یہ سوجی کی لائن ہے, ادھر سوجی پیک ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ آگے چوکر اس سائڈ پہ آ رہا ہے. اس کو اس طرح فل اپ کیا جاتا ہے. فل کرنے کے بعد اس کا وزن کیا جاتا ہے. جو تھوڑی کمی بیشی ہو تو اس کے ساتھ ایکسٹرا سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو اس طرح فل کر کے وزن برابر کر کے یہ بھی اس طرح مختلف سیکشن بنی ہوئی ہے. اس میں یہ سپر فائن ادھر پیک ہو رہا ہے اور ادھر دیسی آٹا پیک ہو رہا ہے. وہی پروسیجر تھوڑی بیشی کمی بیشی ہو تو اس طرح سائڈ پہ مجھے فل کر کے یہ رکھے ہوتے ہیں اور اس کو وزن پورا کرنے کے لیے اس پیکنگ کو دوبارہ بھر دیا جاتا ہے.
آٹا فل ہونے کے بعد تیلوں میں جب بھر دیا جاتا ہے تو ادھر گودام میں اس کو لا کے رکھ دیا جاتا ہے اور آگے مال سپلائی کرنے کے لیے یہ ریڈی ہو جاتا ہے. اور اس کی آپ پیکنگ دیکھیں تو جو فلور ملز کا اس کا نام ہے شنواری فلور ملز، اسی کے ان کے پیکنگ کے تیلے بھی بنے ہوئے ہیں. یہ سارے ادھر پیکنگ سے پہلے یہ تیلے بنے ہوئے ہیں اور یہ مختلف وزن کے حساب سے بنے ہوتے ہیں. کوئی 20 کے جی ہے تو کوئی 40 کے جی ہے. چوکر کے لیے 100 کے جی تک اس میں تیلے ان کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ سپلائی روم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ادھر مین سپلائی کا مال پڑا ہوتا ہے اور ساری پیکنگ ہو جانے کے بعد ادھر سٹیپ بائی سٹیپ رکھ دیا جاتا ہے. فائن الگ رکھا ہوتا ہے، سپر فائن الگ ہوتا ہے، سوجی کے تیلے الگ سے پڑے ہوتے ہیں، چوکر الگ پڑا ہوتا ہے. اور اس طرح پھر ان کے جو امپلائیز ہیں وہ اس کو ترتیب وار رکھ کے جب مال لینے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں تو پھر ساتھ ساتھ اس کو آگے سپلائی کیا جاتا ہے. تو وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی ابھی لوڈ ہو رہی ہے اور لوڈنگ کا کام بھی کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ ابھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. یہ لوڈنگ کا کام ہو رہا ہے اور یہ ان کو جو ہے پک اپ میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. فیاض شنواری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وزٹ کا موقع دیا. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا باہر کا ایریا. یہ زیتون کا درخت ہے اور یہ ماشاءاللہ ان کا ایک زیتون کے درختوں کا ایک باغ ہے جو انہوں نے ریسنٹلی کچھ سال پہلے کاشت کیا ہے. چونکہ جو پانی مل کے اندر یوٹیلائز ہو رہا ہے تو وہ باہر جا کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ باغ لگایا ہے. اور وہی پانی جو پہلے ویسٹ ہوتا تھا ابھی اس کو یوٹیلائز کر کے ان پودوں کو پانی لگایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ پودے بھی اچھے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی وہ پانی بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. بہار کی آمد ہے اور شہد کی مکھیاں بھی کافی تعداد میں ان پھولوں کا رس چوسنے آئی ہے. اور ساتھ ہی یہ دوسرا باغ ہے جو مل کے ساتھ ہی انہوں نے سیٹ اپ اس کا کیا ہوا ہے اور اس میں انجیر لگا ہوا ہے، کینو ہے اور اس طرف زیتون ہے. تو کیا ہی بات ہے. یہ کافی ایریا پہ انہوں نے اس کو کاشت کیا ہوا ہے. بہترین. آنے والے کچھ سالوں میں انشاءاللہ جب پھر ہم اس کا وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین باغ کی شکل اختیار کر گیا ہوگا. ہماری زندگی کی ایک بیسک نیڈ جو گندم ہے وہ کسانوں کی محنت کے بعد کس طرح مل میں جاتی ہے اور اس کے بعد کس طرح ہمارے گھر کو پہنچتی ہے وہ سارا پروسیس آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں اور تب تک یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت ڈالے. اور تھینک یو فیاض شنواری. اللہ حافظ.